رب زدنی علما أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا انگیز گران آداب شباب و سلام آقا دو جہان سر کربلان جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اللہ گزشتہ جمعہ دے اندر میں نصیحت سی کہ رزق دین والا کون ہے اور ایک اسلام بیان کی گا کہ تقوی کی وجہ کو اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرماتے رزق دے کافی سارے اسباب آدمی انشاءاللہ الرحمن اس مبارک مجمع کے اندر رزق دی فراوانی واسطے کچھ اسباب بیان کر رہے اللہ سوم سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے رزق کے اندر برکت اس وقت ہوتی ہے جب اسی خالص
اللہ کی جدو عبادت کرنے دنیا کو ہٹ کے دنیا کے خیالات کو چھاڑ کے جدو صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کی جائے گی اللہ پہ روزوں رزق دے دروازے کھول دے گے اور کافی ساریاں عبادتیں رزق واسطے نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے آئی کہ سلاسل كلهم ضامن على الله عز وجل تین شخص ایسے ہیں تین افراد ایسے کہ جنہاں دا اللہ سلاسل كلهم ضامن على الله انہاں دے وچوں پہلا بندہ فرمایا راجل خرج غازیا فی سبیل اللہ جیڑا بندہ اللہ نے راستے اندر نکل جائے اسلام کی بلندی واسطے نکل جائے جہاد واسطے نکل جائے فرمایا فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ کہ وہ دا ضامن بھی اللہ تعالیٰ کو جانے دے دنیا اندر اجر و ثواب کا ضامن اللہ اس بندے دا دنیا اندر رزق کا ضامن بھی اللہ ہے تیسرے نمبر پہ فرمایا جدو فوت ہوئے گا کہ وہ جنت کا ضامن بھی اللہ ہے یہ تین کمہ کا ضامن اللہ بن کرتے ہیں تے دسونا جسا دا ضامن رزق دا اللہ پاک بن جان اونوں کبھی روزی اندر توڑ ہو سکتی ہے نہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو ایک لشکر واسطے بھیجا لشکر روانہ کیتا جہاد واسطے ابو عبیدہ نے لشکر کا امیر بنا دیا گیا تے فرماتے نے آپ کے بہت ہی زیادہ کھان پین واسطے ساز و سامان موجود نہیں
کوئی ستو، کوئی جو، کوئی چاول، کوئی پنیر، گوشت بھی موجود نہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ چند کھجورا آپ نے دیا ہے، تے صحابہ نے صحابہ نے اعتراض نہیں کیتا، آگے نے اسی چلتے گئے، سفر کرتے گئے، چلتے گئے، حتیٰ کہ کافی سفر کرتے ہیں، تے فرماتے ہیں ابو عبیدہ میرا ساڈے لشکر دا امیر ہے نا، روز بھی سانو ایک کھجور دیا کرتے سن، اسی اسے کھجور کو چوستے رہتے، پانی پی کر کے گزارا کرتے، درختوں کے پتے اٹھا کے پانی اندر گلو کر کے کھا لیتے، ایج دے حالات میں گزارا کیتا۔ صحابہ فرماتے ہیں چلتے جا رہے ہیں، سمندر کے کنارے تے ایک ریت کا ٹیلا نظر آیا، تے جا کر کے جب اسی دیکھے یہ ریت کا ٹیلا نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کی طرف اللہ نے سارے کھان پین کا انتظام کر دیتا ہے، بہت بڑی مچھلی جڑی ہے یہ سمندر کے کنارے دے اوپر پئی ہوئی ہے، تے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب العالمین نے آپ نے رزق کا انتظام کر دیتا ہے، صحابہ نے اسی پورا مہینہ رہے اور 1300 صحابی اسی اٹھے رہے، پورا مہینہ لگے اسی مچھلی کھاتے رہے، پورا مہینہ مچھلی پکائی ہے تے مچھلی کھاتی ہے، اسی صحت مند توانا ہو کے تازے ہو جاتے ہیں، تے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نصیب واپس دعائے تے اساں دسیا سانو رب العالمین نے اوتھے رزق عطا کر دیتا سی، تے آقا فرماتے ہیں جیڑا اللہ نے تانوں رزق عطا کیتا ہے او کچھ ہے، او مچھلی دا گوشت کچھ ہے، تے صحابہ نے ہاں اللہ کے نبی نے او مچھلی دا گوشت دے دتا گیا، تے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گوشت کو اٹھا کے دیکھا تھا، پتہ لگا وَرَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جیڑا بندہ اللہ دے رستے تے نکل پیندا ہے، اللہ دے توکل کر کے نکل پیندا ہے، وَهُوَ ضَامِرٌ عَلَى اللَّهِ، اللہ او دا ضامن بن جاندے نے، اللہ او دے دنیا دے رہن دا بھی انتظام کر دیندے نے، اللہ دنیا دے اندر او دے رزق دا بھی ضامن بن جاندے نے، او دے رزق تو بعد او دے اجر و ثواب دا بھی ضامن بن جاندے نے، رب العالمین او دی جنت دا بھی ضامن بن جاندے نے، اے تے ایک بندہ ہے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ
اندر دوسرا آدمی دوسرا بندہ جڑا ہے او دا تذکرہ اللہ دے نبی فرماندے ہیں وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ آقا فرماندے ہیں جڑا بندہ مسجد وال آ جاندا ہے فجر پڑھیے اپنا کاروبار کردا ہے اس تو بعد مسجد والے پھر رخ کر لیندا ہے پھر پڑھ کے اس تو بعد پھر انتظار اندر کدوں اذان ہوے پھر مسجد دا رخ کر لیندا مسجد دی طرف آندا ہے ایک مسجد دے دل اندر پیار پہ جاندا ہے مسجد واسطے اے دے دل اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے اے مسجد دا رخ کردا ہے مسجد دی طرف آندا ہے اللہ دے نبی فرماندے ہیں وَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ اللہ اے ضامن بن جاندے ہیں مسجد والا ضامن علی اللہ اللہ تبارک و تعالی مسجد وال آن والے دے ضامن بن گئے نے تین کماں دے ضامن اجر و ثواب دا ضامن بھی اللہ ہے اور پھر زندگی کے اندر اے دے رزق دا ضامن بھی اللہ ہے اور پھر جدوں اینو موت آنی ہے تے اودوں قیامت دے اندر رب العالمین جنت دا داخلہ بھی رب العالمین فرماندے نے اے جنت دا داخلے دا بھی میزان کنیاں نے اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا نے اور کنے شان عطا کر دیتے ہیں دنیا تے رویں گا مسجد آن والے مسجد میں پیار کرنے والے آئے دنیا تے رویں گا اجر و ثواب دا ضامن اللہ ہے دنیا اندر رویں گا تیرے رزق دا ضامن بھی اللہ ہے اور دنیا تو چلا جائے گا تیری جنت دا ضامن بھی اللہ ہے مسجد آگے دوے مسجد نہ پیار کر کے دوے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا آکر کے اندر اللہ دے نبی جی ایک میرا بھائی ہے وہ مسجد اندر ہی رہتا ہے مسجد اندر تعلیم حاصل کرتا ہے مسجد دی اندر قرآن و حدیث پڑھ تعلیم حاصل کرتا ہے تے میں کام کرنا وا اللہ دے نبی جی انہوں بھی کہہ دیو میں نہ کام کیتا کرے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے او ساتھیا سن لے جیڑا مسجد اندر رہ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن پڑھتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے نبی دی حدیث سکھتا ہے اللہ دے نبی فرمان دے رہے اللہ تیرو دی وجہ تو اللہ رزق عطا کر دے جا رہا ہے مسجد نال پیار کر کے دے مسجد وال آگے دیکھو رب العالمین رزق دے دروازے ہی کھول دے تیسرا بندہ فرمایا وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ جڑا بندہ گھر وچ آندا جلدی آ جائے یا لیٹ آئے ایک بار آئے یا 10 بار آئے یا 50 بار آئے جدو بندہ گھر دے اندر آندا تے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بسلام او بندہ کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جڑا بندہ گھر دے اندر داخل ہوندا ہے گھر دے اندر داخل ہوندا ہے تے سلام بلاندا ہے اے اللہ دے نبی دی حدیث تے رب دا قرآن بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی فرماندے نے فرمایا فاذا دخلتم بیوتا لوگوں
او جدو گھر اپنے گھراں دے اندر داخل ہوندے جے دخلتم بیوتا گھراں اندر وڑدے جے فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ جدو گھر اندر داخل ہوندے جے تے او دعا کیا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فسلموا علی انفسکم تسی گھر والیاں نوں سلام بلاندے ہو گھر دے وچ جڑے لوگ نے انہاں نوں سلام بلاندے ہو تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ اللہ دے نبی اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے نے تسی اونا واسطے بہت بڑا تحفہ پیش کر دیتے بہت بڑا تحفہ کروا کوئی حرج نہیں اناج نہ لے کے جاؤ فروٹ نہ لے کے جاؤ حسب توفیق اللہ نے توفیق دیتی ہے تے لے جاؤ ورنہ اگر خالی ہاتھ بھی گیا جے تے سلام والا تحفہ بھولنا نہیں سلام تسی بلاؤ گے تے رب العالمین تواڈے در دے اندر رحمتاں دے نزول کر دین گے سلام تسی بلاؤ گے تواڈے گھراں دے اندر رب العالمین برکتاں دے دروازے ہی کھول دین گے اللہ 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 دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برجل داخل بیتہ بسلام جڑا بندہ گھر اندر وڑدیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہندا ہے اس برستے دا وی رب العالمین ضامن بن جاندے تین کماں دے ضامن بن گیا رب العالمین دنیا تے بندہ رہ رہا ہے جو ثواب دا ضامن اللہ تے جیڑا بندہ گھر اندر وڑدیا سلام کہندا تے او دی جنت دا بھی ضامن اللہ بن جاندا ہے جڑا بندہ گھر وڑدیا سلام کہندا ہے او دے رزق دا بھی اللہ ضامن بن جاندا ہے رزق لبدے پھردے اے اسباب نے رزق دے گھر نو اسلامی گھر بناؤ اپنے آپ کو اسلامی بناؤ جدو تسی بلاؤ گے نا سلام تے گھر والے بچے بیوی ایٹومیٹک تواڈے نال سلام دا رویہ اختیار کرن گے انہاں تے سلامتی ہوئے گی اللہ دیاں رحمتاں ہون گیاں او بھی جویں تسی سلام بلاؤ گے جدو او بھی گھر آن کے تانوں سلام بلاؤ تے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سلام بلا لیندا ہے نا خوش ہو کے ایک دوسرے نوں سلام بلاندا ہے بندہ پریشانی نہ ملدا ہے خوشی نہ ملدا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ او دے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر سلام دیاں برکتاں بڑیاں رب العالمین سلام بلان والے واسطے گھر بننا تے سلام بلا لو اللہ رزق دے دروازے نہیں سمجھے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگے اور فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے آپ تے استغفار لازم قرار دے دیندا ہے کثرت نال گھر وڑدا ہے باہر جاندا ہے کاروبار کردا ہے استغفر اللہ پڑھدا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اس بندے دیاں ساریاں تنگیاں سارے فاقے اللہ دور کر دیندے ہیں پریشانیاں اللہ دور کر دیندے ہیں ورزقہ من حیث لا یحتسب اللہ نو تو رزق عطا کر دے جتھوں نو وہم گمان ہی نہیں ہوندا اللہ اللہ استغفار کریا کرو آ دیکھو نا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے نے تے انہاں کول ایک بندہ آیا تے آ کر کے آندا امام صاحب جی دعا کرو بارش نہیں ہو رہی
تے امام صاحب فرماندے نے استغفار کر. ایک ہور بندہ آیا تے آندا امام صاحب اولاد کوئی نہیں دعا کر دیو. امام صاحب آندے نے استغفار کریا کر. ایک ہور آیا آندا ہے امام صاحب دعا کر دیو مال کوئی نہیں. امام صاحب فرماندے نے استغفار کریا کر. ایک ہور آیا تے آ کے آندا امام صاحب فصلاں بھی سک گئیاں نے, باغ بھی سک گئے نے, نہراں بھی سک گئیاں نے, تے دعا کر دیو اللہ مہربانیاں کر دے. امام صاحب فرماندے نے استغفار کر. تے جدوں اے چار بندے جڑے نے سوال جواب تو فارغ ہوئے نے تے ایک بندہ کی آندا ہے امام صاحب جی, امام صاحب جی انہاں دے مسئلے تے ساریاں دے لگ لگ نے. انج سمجھو امام صاحب جی انہاں دی بیماری تے ساریاں دی الگ الگ ہے تے تسی پوری ساریاں نوں اکو ہی دے چھڈی ہے. تے امام صاحب کی فرماندے نے آندے نے واقعی گل ایویں آ مسئلے ساریاں دے الگ الگ نے, کم ساریاں دے الگ الگ نے, بیماریاں ساریاں دی الگ الگ نے. پوری میں ایک ہی دتی ہے تے اپنے کولوں نہیں دے دتی. فرماندے نے اے میں حل دسیا تے قرآن والا دسیا ہے. فرمایا فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. قرآن کی کہہ رہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. قرآن کہہ رہا ہے استغفار کریا کرو. اللہ استغفار کریں گے تو فائدہ کی ہوئے گا. اللہ فرماتے ہیں استغفار تسی کرو گے میں آسمانہ تو بارشاں عطا کر دیواں. استغفار تسی کرو گے میں تانوں مار دے دیواں گا. استغفار تسی کرو گے میں تانوں اولاد عطا کر دیواں گا. استغفار تسی کرو گے میں رزق دے خزانے ہی کھول دیواں گا. استغفار لازم کر لو. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کون امام نے جنہاں نوں 4 بادشاہاں نے مارے. کہندے نے تو کہہ دے قرآن مخلوق ہے. تے امام صاحب فرماندے نے القرآن کلام اللہ. اے قرآن جڑا اللہ دا کلام ہے تے اے بادشاہ مار دے نے کوڑے مار دے آندے نے کلام ہے اللہ دا. تے جڑا چوتھا بادشاہ سی اے بھی جناب کہندا امام صاحب جی بڑے جدل ہو بڑے ڈھیٹ ہو مارا کھاندے جے ماندے نہیں جے. آندے نے قرآن اللہ دا کلام ہے. اے بادشاہ دا امام احمد بن حنبل نو کہندا تہاڈی اینی کوئی عزت روز مارا پیندیاں نے تانوں کچھ رامر بھی نہیں آندا. روز مارا کھاندے ہو کوئی سفارش کرن بھی نہیں آندا. اے عزت تہاڈی. اللہ اللہ امام صاحب فرماتے ہیں بادشاہ سن لے اج تے گل کر لئی لیکن میری گل کان کھول کے سن لے. امام صاحب فرماتے ہیں عزت دا پتہ تا اودوں لگے گا جدوں جنازے نکلن گے اور جدوں جنازے ٹرن گے نا. امام صاحب نے گل کر دتی ہے بادشاہ نوں موت آئی ہے. بادشاہ دا جناب 4 پئی ہے بغداد دے چوک دے اندر تے 4 پئی نوں کپڑا دین واسطے کوئی آدمی تیار نہیں. اللہ اللہ میں آج کتاب کے اندر پڑھے ہے جدو امام احمد
احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دا جنازہ اٹھیا تے 20 لاکھ بندہ جنازے نال شرکت کرن والا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ جنازہ پڑھے تے آواز آندی ہے امام صاحب نو تے سی معاف کر ہی دتا ہے جنہاں نے انہاں دا جنازہ پڑھیا ہے اسی انہاں دے بھی گناہ معاف کر دتے اے امام صاحب نے تے اس موقع تے انہاں جنازہ ویکھ کے 20 تو 25,000 یہودی تے عیسائی کلمہ پڑھ کے اندر ونشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انہاں دی محنتاں نے تے او امام صاحب دی بات چل لگا کہ چلتے جا رہے نے سفر تے رات پہ گئی تے جناب ایک مسجد ویکھی کھلی ہے مسجد اندر چلے گیا تے ادھروں مسجد دا خادم جیڑا اے بھی آ جاندا آندا مولوی صاحب باہر نکلو میں تالا لانا مولوی صاحب آندے نے میں رات رہنا ہے اے آندا نہیں باہر نکلو میں تالا لانا ہے تے امام صاحب آندے نے میں مسجد رہنا ہے رات رہنا اے آندے نے مینوں آرڈر نہیں باہر نکلو میں تالا لانا ادھروں نا ایک بار مسجد کے نال ہوئی نا ایک آدمی گزر رہا ہے انہیں شور سے مسجد کے اندر تے آندا یار کی رولا پیا اے بندہ او سی جڑا نام لانا اے ہوٹلاں دے جڑے بندے نام لاندے نے او بندہ تے اے آندا کی رولا پایا کی رولا اینو دسیا گیا آ رولا تے نے آکھیا رولا مکاؤ امام صاحب مولوی صاحب تسی میرے گھر آؤ مولوی صاحب نو لے کے امام صاحب نو لے کے گھر چلا جاندا بستر لگ گیا تے جناب لیٹ گیا میں لیٹے میں صبح دا وقت ہو گیا جے زانا نہیں ہوئیاں اے بندہ نام لان والا دیکھو کئی عبادت واسطے ہوتے ہیں کئی کاروبار واسطے ڈیوٹیاں لگیاں ہوئے نا پچھلی رات دیاں سارے اس کے لگ گئے لیکن رب نو یاد کرنے واسطے تھوڑے ہی لوگ اللہ اللہ تے میرے بھائیو اے بندہ اٹھیا تے جناب کی کردا اے آٹا گنن لگا اینے آٹا انج بوک بھریا تے آٹا دو چ پایا ہوندا استغفر اللہ و اتوب الیہ پھر پڑھدا استغفر اللہ و اتوب الیہ نالے بوک بھر کے آٹے دے دو چ پائی جا رہا ہے نالے آندا استغفر اللہ و اتوب الیہ تے جناب پھر روٹیاں دیندا تے آندا استغفر اللہ و اتوب الیہ پھر اودے پیڑے کردا تے آندا استغفر اللہ پھر اونیاں روٹیاں پکاندا تے آندا استغفر اللہ ادھروں نا امام صاحب نوں ملدے نے اے بے شور نالے دے استغفار پڑھن دی وجہ تو امام صاحب اٹھے نے جدوں امام صاحب اٹھے نے ویکھیا تے بندہ استغفر اللہ پڑھدا ہے تے آندے نے یار مینوں دس تے صحیح آ جڑا استغفار تو کر رہا ہے استغفار کر رہا ہے کہ آئندہ کوئی فائدہ نہیں ہویا کہ کوئی آندا مولوی صاحب کوئی ایک فائدہ ہوئے تے میں دس کوئی ایک فائدہ ہوئے تے میں دساں ایدا جدوں دا میں وظیفہ شروع کیتا ہے اللہ نے اودوں دے میرے رزق دے دروازے کھول دتے تے نال کی آندا نال آندا جڑی بھی میں دعا کیتی ہے اللہ نے دعا بھی قبول کر لئی ہے رزق دے دروازے بھی کھل گئے نے دعاواں بھی قبول ہو گئیاں نے اللہ اللہ تے میرے بھائیو اے بندہ میرا مولوی صاحب ایک دعا میری قبول نہیں جو ہوئی تے امام صاحب اندر دس کیڑی دعا ہے تے اے آندا ہے کہ میں ایک دعا کیتی اللہ کول باقی ساری قبول ہو گئیاں نے ایک نہیں قبول ہوئی تے آندا ہے دعا میں کیتی ہے اللہ مینوں اونی دیر تک موت نہ آئے جنی دیر تک امام احمد بن حنبل نال ملاقات نہ ہو جائے تے امام صاحب اٹھے تے جناب اس بندے نوں آندے نے یار تو مینوں اے تے دس امام صاحب نوں جاننا ہے آندا مولوی صاحب تسی نہیں جاندے تے مولوی صاحب آندے نے او تو تا دس اس بندے نوں جاننا بھی ہے کہ نہیں جاننا امام احمد
بن حنبل اے بندہ آندا ہے اور جڑا امام احمد بن حنبل نو نہیں جاندا او کسے نو ہی نہیں جاندا اللہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دے تا بڑے بڑے درجے انہاں دے تا بڑے بڑے جناب اے دنیا دے اوتے فضائل چل دے نے اللہ اللہ اے بندہ کی آندا ہے جڑا امام نو نہیں جاندا او کسے نو نہیں جاندا تے جناب اے امام صاحب جڑے نے کھڑے ہو جاندے نے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے آندے نے یار ایرا آٹا چھڑ دے روٹیاں چھڑ دے آ جا میرے سینے نال لگ جا میں ہی احمد بن حنبل فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ اللہ اسی استغفار کرانگے تے ملے گا کی اگر تسی استغفار کرو گے من لازم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا تہاڈیاں ساریاں پریشانیاں تہاڈے سارے سکھ اللہ کھچ لین گے جویں مکھن جوار کھچ لئیدا ہے انہوں فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ تہانوں کو رزق دیاں گے جتھوں کسی گمان بھی نہیں کرتے ہو آخری بات سبب ایک اے بھی ہے رزق دی فراوانی دا کہ رب نے جنہ کو مال دیتا ہوئے نا وہ دے مطابق صدقہ خیرات کرنا چاہیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو فرشتے صبح آندے نے نازل ہوندے نے تے دعا کردے نے دوویں ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ جیڑا بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ او دے رزق کے اندر اور برکتاں لا تے ایک فرشتہ دا اللہ جیڑا صدقہ نہیں کردا مال دے گا صدقہ نہیں کردا اللہ تو دے کول رزق نو روک لے دو فرشتے دعا کردے نے صبح دے ٹائم تے ساڈے استاد سانوں ایک گل سمجھایا کرتے سی آندے بیٹا استاداں نو تنہا تھوڑی جی ہوے نا ان دے وچوں ہی صدقہ اے نہیں کہ بندے وچ تنہا پڑی ہے تے پھر صدقہ کرے نا تھوڑی تنہا ہے 5-7 ہزار ہی اودے ہوندی سی تے آندے سی ایندے وچوں ہی 100 200 500 صدقہ کریا کرو اے مال انشاءاللہ تہاڈے کول مکدا ہی ساڈے استاد گل کر تے طالب علم نو بھا کے آندے سن طالب علم 50 روپے 100 روپے خرچ کرے تے ایندے وچوں بھی 5-4 روپے صدقہ کریا کرو ویکھیا کرو کیڑا بچہ یتیم ہے کیڑا ماڑا ہے جے کول پیسے نہیں اونوں بھی چیز دے دے ایویں کرو گے نا تے رب العالمین تہاڈیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دیں گے اور تہاڈے واسطے رزق دے پھاڑ بھی کھول دے اے صدقہ بھی جڑا ہے نا اے رزق دا سبب ہے تے اج بہت بڑا صدقے سانوں بھی ضرورت ہے مسجد دیکھ لو اللہ تعالی بڑی دیر تو تمنا سی دعاواں کر رہے سن اللہ اے دا کم جڑا ہے ہنر ہے اللہ تو کر لے تے تواڈے سامنے ہے انشاءاللہ سمر اللہ پاک نے دیتا ہے تے سارے ساتھی اج بد چڑھ کے کوشش کرو اے پیچھے واش روم میں وہ تسی ویکھیا سارا کچھ کرایا پیا انشاءاللہ واش روم سیٹ ہونے نے ٹوٹیاں مسجد دا انتظام سب کچھ اللہ دی توفیق نال ہونا ہے تے سارے کوئی بھی بندہ جڑا نہ خالی نہ جائے سارے ساتھی جسا بھی استے اللہ نے دیا ہے نا انہاں کو چندہ جمع کراؤ تے پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے ہیں تو جلدی کرے سارے ساتھی کوئی بندہ کوئی فرد بشر جڑا ہے خالی نہ رہے اس سارے ثواب دے اندر سارے خیر دے اندر سارے بندے حصہ پاؤ ایک دو بچے اٹھو ہے سارے بچے بندے جڑا نا یہ جڑا حصہ پا رہے نے لیا کے مینوں پڑھاؤ انشاءاللہ الرحمن وٹا ایسے کام نہیں لگے گا سارے بندے جنہ کو پیسے نہیں نا وہ نہ درج کرا میں انشاءاللہ الرحمن آج بڑی کوشش کے نال تھانوں کہہ رہے ہیں اتنی محنت اتنی کوشش میں کبھی نہیں کی جنی اج کرنی ہے اور انشاءاللہ الرحمن یہ تواڈے دامن والی کام چلنا ہے انشاءاللہ ہونا ہے تے سارے ساتھی کوئی پیچھے نہ رہے 100 نال چلو اللہ پاک تانوں جزائے خیر دے لیکن
1000 5000 ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਣਾ لیکن ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਦੋਂ ਕੰਦੀਨਾ ਮਿਲਦੀ جزاک اللہ دیکھو ماشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے اے اللہ کی توفیق نال کوئی 10,000 روپیہ تو ہونا چاہیے نا اتنا مجمع ہے ماشاءاللہ اتنے لوگ آئے ہو اے کام بھی تواڈے سامنے ہو رہا ہے تے ویکھو نا اے انشاءاللہ اور بستی بھی بند ہو جاتی ہے اے بھی سارا نظام انشاءاللہ ہوئے گا یہ سارا کام اللہ کی توفیق نال اسی کرنا ہے اللہ نے توفیق دینی تے سارے ساتھی جو رہنا حصہ پاؤ تے اے بندہ کام کر رہا تھی تجارت دا اینو قندیلاں ملیاں انہاں نے سوچیا یار کتھے لاواں گے اونے او جڑیاں قندیلاں سن مسجد نبوی دے اندر لے مسجد نبوی دے اندر لے آ کے اونے انہاں نوں جگا لیا اونے مسجد نبوی نوں روشن کر دتا بارک اللہ ماشاءاللہ مسجد نبوی روشن ہو گئی مسجد نبوی جگمگ ہو گئی تے اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے ویکھیا جو مسجد نبوی دے اندر بڑیاں روشنیاں جگمگ ہو رہی ہے تے آکھیا جی فلاں صحابی نے کندیلاں جگائیاں نے تے انہوں بلایا فرمایا کہ صحابی میں تیرے دل نال خوش ہو گیا اتنا راضی ہویا کہ اگر میری بیٹی ہوندی نا میں تیری بیٹی دا نکاح کر دے دیندا بیٹی نال تیری شادی کر دیندا اللہ دے نبی اتنے خوش ہوئے اتنا خوش ہو کے جوڑا ہو گیا اس بندے سے اللہ دے نبی خوش ہو جاتے ہیں جیڑا مسجد نال تعلق مسجد دے اندر حصہ پاندا ہے تے میرے بھائیو سارے احترام کرو اللہ تعالی ساڈا اجر و ثواب قبول فرمائے سارے ساتھی جڑے رہ گئے نو تاوے کریا جے جنہاں کو پیسے نہیں وہ نہ دس دے انشاءاللہ اگلے جو لے کے آئے جے وآخر دعوانا